الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ کیا آنکھ اور کان کے عیب سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے یا چھوٹے موٹے عیب میں جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہدایت کی کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت آنکھیں اور کان بغور دیکھ لیا کریں۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنکھ اور کان دیکھ لینے کا حکم دیا ہے، یعنی کہ جانور کے کان اور آنکھ مکمل طور پر سلامت ہوں اور ان میں کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو، چاہے وہ پیدائشی ہو یا حادثاتی ہو، وہ قربانی کے لیے درست نہ ہوگا۔ کان کے عیب کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ ایسا جانور جن کا کان اگلی یا پچھلی طرف سے کٹا ہوا ہو اور لٹک رہا ہو، یا جس کا کان پھٹا ہوا ہو یعنی کہ گلائی میں سوراخ ہو، یا اس کے کان کی لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں یعنی کہ نشان یا علامت کے طور پر۔ بعض دفعہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے چھیڑو حضرات جو کہ بکریاں اور گائے وغیرہ چراتے ہیں تو بطور نشان اپنے جانوروں کو کانوں میں کٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں کہ یہ خوبصورتی کے لیے، اور یہ ہمارے ایک چھیڑ کی ایک نشانی کے طور پہ ہم نے کان کو کٹ لگا دیا ہے، تو وہ والے جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا ہے کہ قربانی کے جانور کی آنکھ اور کان خوب دیکھ لیں کہ اس میں ایسا نقص نہ ہو کہ جس کی وجہ سے قربانی درست نہ ہو، اور کانے جانور کی قربانی نہ کریں، اور نہ مقابلہ کی، نہ مدابرہ کی، نہ خرقہ کی اور نہ شرکہ کی۔ اس پر زہیر کہتے ہیں کہ میں نے ابو اسحاق سے پوچھا کہ کیا غصبہ کا بھی ذکر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، غصبہ اس بکری کو کہتے ہیں جس کے کان کٹے ہوئے ہوں اور سینگ ٹوٹے ہوئے ہوں۔ تو میں نے پوچھا مقابلہ کسے کہتے ہیں؟ کہا کہ جس کا کان اگلی طرف سے کٹا ہوا ہو۔ پھر میں نے کہا کہ مدابرہ کے کیا معنی ہیں؟ کہا جس کے کان پچھلی طرف سے کٹے ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ خرقہ کیا ہے؟ کہا جس کے کان پھٹے ہوئے ہوں گلائی میں۔ میں نے کہا کہ شرکہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بکری کے کان لمبائی میں چیرے ہوئے ہوں، یعنی کہ بطور نشان خود چھیڑو حضرات وہ کٹ وغیرہ لگا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ کان اور آنکھ کا عیب دار ہونے والا جانور جو ہے وہ قربانی کے لیے درست نہیں ہے، اور جنہوں نے جان بوجھ کر کانوں کو سوراخ کیے ہوتے ہیں یا خوبصورتی کے لیے یا اپنی نشانی کے لیے، وہ والے جانور بھی قربانی کے لیے جائز نہیں ہے۔ یاد رہے کہ قربانی کے لیے جو جانور لگایا جاتا ہے وہ بالکل بے عیب ہونا چاہیے، نقص سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جو بھی چیز اللہ رب العزت کی خدمت میں اللہ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں وہ قربانی کے لیے، تو وہ جو جانور ہے وہ صحت مند، بے عیب اور موٹا تازہ فربا ہونا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔